سائنس کے مطابق سارے جراثیم جسم کے لیے نقصان دہ نہیں، یہ ہمارے جسم کے اندر ہی ہوتے ہیں جو قوت مدافعت کے لیے سود مند ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ہم 40 سے 50% تک جراثیم سے بنے ہیں تو غلط نہ ہوگا، تاہم ان کا اسٹرکچر بے ترتیب ہو جائے تو صحت کے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں اور خاص طور پر نظام ہضم کی بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر انیس خان کو ان کے پروجیکٹ پر گرانٹ ملی ہے، تفصیل جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر رئیس۔ وعلیکم السلام میم۔ آپ کی ریسرچ کے بارے میں پڑھا، آپ یہ بتائیے کہ موضوع کیا ہے تاکہ عام لوگوں کو سمجھایا جا سکے۔ ہماری ریسرچ کا جو موضوع ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف ملٹی پرپز سنتھیٹک مائکروبائم بیسڈ ٹرانسپلانٹ ٹو ریکور گٹ مائکروبائم ڈسبائوسس۔ ہم ایکچولی جو کنونشنل مائکروبائم ٹرانسپلانٹ ہے اس کا ایک متبادل بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ڈسٹرب گٹ مائکروبائم ہو اس کو ایزیلی ریکور کیا جا سکے۔ یہ مائکروبائم ہے کیا چیز؟ مائکروبائم اصل میں جو خوردبینی جاندار ہیں ان کا مجموعہ ہے، جو مثال کے طور پہ اگر ہم انسان کے مائکروبائم کی بات کریں تو جو خوردبینی جاندار آپ کے جسم کے اوپر ہیں یا آپ کے جسم کے اندر ہیں تو ان کے مجموعے کو مائکروبائم کہا جاتا ہے، اور یہ انسان کے لیے کافی اہم ہے۔ آج کل ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو کسی بھی جاندار کا مائکروبائم ہو یا کسی بھی انوائرمنٹ کا مائکروبائم ہو وہ اس انوائرمنٹ کے لیے یا اس جاندار کے لیے انتہائی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا، یہ اہم حیثیت تو رکھتا ہے، مگر کب خرابی پیدا ہوتی ہے؟ آج کل زیادہ تر جو ڈاکٹر اینٹی بایوٹکس دے دیتے ہیں وہ کافی ایک تو ان کی ڈوز ہائی ہوتی ہے اور ان کا جنریشن کافی ایڈوانس ہوتا ہے، تو وہ موسٹلی جو آپ کے گٹ مائکروبائم ہیں اس کو موسٹلی ایراڈیکیٹ کر دیتے ہیں یا ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ خود اینٹی بایوٹکس لینا یا جو ڈاکٹر آپ کو اینٹی بایوٹکس دے دیتا ہے وہ جراثیم کو بھی مار دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گٹ مائکروبائم کو بھی بری طرح متاثر کر لیتا ہے۔ گٹ مائکروبائم کیا چیز ہے جناب؟ گٹ مائکروبائم آپ کے نظام انہضام میں مجموعی طور پہ جو جراثیم رہ رہے ہیں، جو خوردبینی جاندار رہ رہے ہیں، ان کو گٹ مائکروبائم کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اینٹی بایوٹک اگر کھا رہے ہیں اس کے ساتھ سپلیمنٹ نہیں لے رہے یا ملٹی وائٹامن نہیں لے رہے تو پھر یہ اس کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے؟ سپلیمنٹ جو ہے وہ صرف کچھ عوامل کو یا اکا دکا عوامل کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کو اینٹی بایوٹکس دے دیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو وائٹامن بی کمپلیکس کی ایک سرپ بھی دے دیتے ہیں، بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ وائٹامن B12 صرف جو آپ کے نظام انہضام کے اندر جو بیکٹیریا ہیں وہی بنا سکتے ہیں۔ بیکٹیریا کے علاوہ ابھی تک کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو کہ وائٹامن B12 بنا سکے، تو ڈاکٹر آپ کو وائٹامن B12 کی گولیاں یا سرپ دے دیتا ہے تاکہ جو اینٹی بایوٹکس آپ کے مائکروبائم کو متاثر کر رہے ہیں تو جو اس کے ساتھ وائٹامن B12 کی پروڈکشن ہے وہ متاثر ہوئی ہے تو کسی دوسرے ذریعے سے وہ وائٹامن B12 آپ کو ملے۔ لیکن جو خوردبینی جاندار ہیں یا مائکروبائم آپ کے گٹ کا مائکروبائم ہے وہ صرف وائٹامن B12 نہیں بناتے بلکہ آپ کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں بناتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہیں۔ پتہ کیسے چلتا ہے، علامات کیا ہوتی ہیں کہ کچھ نظام میں بے ترتیبی پیدا ہو گئی ہے؟ بنیادی طور پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، آپ کو جو ہے وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، یا اگر پھر مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہے تو اس کیس میں انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز بندے کو ہو سکتا ہے، السریٹیو کولائٹس ہو سکتا ہے، یا کلاسٹریڈیم ڈیفیشیلی انفیکشنز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ ہم تو اس بیماری کی اور آپ کی ریسرچ کی کافی ڈیٹیل میں چلے گئے۔ یہ بتائیے کہ کتنی گرانٹ ملی ہے آپ کو؟ مجھے جو گرانٹ ملی ہے وہ ہے 23.3 ملین، کوئی 2 کروڑ 33 لاکھ کی گرانٹ ہے، اور یہ 2 سال کے لیے۔ یہ آسانی سے مل جاتی ہے؟ ہر یونیورسٹی سے صرف 3 گرانٹ جا سکتی ہیں، 3 سے زیادہ نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ایک پروجیکٹ آؤٹ لائن ہم جمع کرواتے ہیں وہ HEC کے پاس جاتی ہے، وہ اس کو پرکھتی ہے، اگر وہ ایکسیپٹ ہو جائے تو پھر آپ سے فل پروپوزل مانگتی ہے۔ اس دفعہ کوئی 300 کے لگ بھگ جو ہیں پروجیکٹس HEC کو ملے تھے، اور اس میں سے انہوں نے فل پروپوزل کے لیے کوئی 34 سلیکٹ کیے ہیں، اور فائنلی 14 جو ہیں انہوں نے گرانٹس دی ہیں۔ دنیا بھر میں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کیا؟ بالکل، دنیا بھر میں اس پہ کافی ریسرچ ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں ایک نئی ایمرجنگ فیلڈ ہے اور کافی پاپولر ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل ساری دنیا میں کوئی 300 سے زیادہ کلینکل ٹرائلز ان پروسیس ہیں جو کہ مائکروبائم ٹرانسپلانٹیشن پہ ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ
ہیلدی ہیومن سے اگر ہم مائکرو بایوٹا لے لیں اور اس کو کچھ ڈیزیز کنڈیشن والے انڈیویجولز میں ٹرانسپلانٹ کریں یا ٹرانسفر کریں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور کچھ امراض میں جیسے کلاسٹریڈیم ڈیفیشلی ایک بیکٹیریا ہے, وہ ایک گٹ کنڈیشن کاز کرتا ہے, تو اس کیس میں باقی ادویات اتنی افیکٹو نہیں ہوتی, بلکہ یہ جو مائکرو بایوم ہے یہ کافی افیکٹو ہے. اور اسی وجہ سے کلاسٹریڈیم ڈیفیشلی کے لیے FDA نے اس مائکرو بایوم ٹرانسپلانٹ کو اپروو بھی کر لیا ہے کہ اس کو ایز اے علاج آپ جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو باقی دنیا میں اس پہ کافی کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. اگر عام آدمی کو ہم سمجھائیں تو یہ ہے کہ مائکرو بایوم جو ہیلدی انسان ہے اس سے لے کر انہیلدی کو لگا دیا جاتا ہے. بالکل, یہ ایسے ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا کڈنی ٹرانسپلانٹ, گردے کی ٹرانسپلانٹ کا, ایک بندے سے آپ نے گردہ لے لیا دوسرے کو لگا دیا, یا لیور ٹرانسپلانٹ, ایک بندے سے آپ نے جگر لے لیا دوسرے کو لگا لیا. تو سملرلی مائکرو بایوم ایک ہیلدی ڈونر آپ سلیکٹ کر لیں گے کہ یہ انسان جو ہے یہ ہیلدی ہے, یہ صحت مند ہے, اس سے آپ مائکرو بایوٹا لیں گے یا مائکرو بایوم لیں گے. اور اگر دوسرا بندہ ہے اس کو کوئی خاص بیماری ہے جیسے IBD ہو گئی یا السریٹیو کولائٹس ہو گیا, کلاسٹریڈیم ڈیفیشلی انفیکشن ہو گیا, تو ان کو آپ ٹرانسفر کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں اس کے کیا اثرات جو ہیں وہ آ رہے ہیں. پاکستان میں اس پر ریسرچ ہو رہی ہے؟ پاکستان میں اس پہ ریسرچ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے. کچھ گروپ ہیں جو کچھ بنیادی ریسرچ اس پہ کر رہے ہیں, لیکن اپلائڈ سائڈ پہ اس پہ ریسرچ جو ہے وہ نیگلیجبل ہے. باقی دنیا میں 300 سے زیادہ ٹرائلز ہو رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں فیکل مائکرو بایوٹا ٹرانسپلانٹ پہ کام بالکل نہیں ہو رہا. مائکرو بایوم پہ ہو رہا ہے لیکن فیکل مائکرو بایوٹا ٹرانسپلانٹیشن پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. پرہیپس اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے اور مائکرو بایوم سے ریلیٹڈ ایکسپرٹس ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں نہیں. تو آپ پاکستان میں جو یہ ریسرچ گرانٹ آپ کو ملی ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ مائکرو بایوم ٹرانسپلانٹیشن پہ یا سنتھیٹک مائکرو بایوم ڈیولپمنٹ پہ پہلی دفعہ یہ گرانٹ ہمیں ملی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی دوسرا گروپ ہو جو اس پہ سنتھیٹک مائکرو بایوم پہ کام کر رہے ہیں, بلکہ دنیا میں بھی کافی کم لوگ سنتھیٹک مائکرو بایوم ٹرانسپلانٹیشن پہ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں, کیا ہوپ کر رہے ہیں؟ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جو سنتھیٹک مائکرو بایوم ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ایفیکیسی جو ہے کنونشنل مائکرو بایوم سے زیادہ ہوگی. دا ریزن بینگ, مثال کے طور پہ جو کنونشنل مائکرو بایوٹا ہے اس کے کچھ کیسز ایسے آئے ہیں کہ اگر آپ ایک ہیلدی انسان سے مائکرو بایوٹا لے لیں اور دوسرے میں ٹرانسفر کر دیں, کچھ کیسز میں جو پیتھوجینک آرگینزمز ہیں وہ بھی ساتھ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, اور کچھ کیسز میں لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. ہمارا جو مائکرو بایوٹا ٹرانسپلانٹ ہے اس کی کمپوزیشن کا ہمیں بالکل ایگزیکٹ اندازہ ہے کہ اس میں کون کون سے خوردبینی جاندار ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ انسان کی صحت کے لیے مضر نہیں ہے, یہ پیتھوجینک نہیں ہے, یہ جو ہے سیف ہے ریسیپینٹ کے لیے. دوسرا یہ کہ کافی اکنامیکل ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کنونشنل مائکرو بایوٹا ٹرانسپلانٹیشن کو لے لیں تو اس میں ہر دفعہ جو ڈونر ہے اس کی اسکریننگ پہ آپ کے تقریباً $1,000-2,000 لگ جاتے ہیں, صرف اسکریننگ پہ. جو ڈیفرنٹ ٹیسٹس آپ کرتے ہیں کہ آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ڈونر ٹھیک ہے کہ نہیں. ہمارے کیس میں ایک دفعہ وہ کاسٹ آ جائے گی, ایک دفعہ ہمارے پاس سنتھیٹک مائکرو بایوم آ گیا تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ وہ کاسٹ نہیں چاہیے, ہمیں دوبارہ اسکریننگ ٹیسٹ نہیں چاہیے. اسی سنتھیٹک مائکرو بایوم کو ہم بار بار ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. تو دس از ویری اکنامیکل. شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو میم. پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے. ہمارے ینگ سائنٹسٹ مختلف شعبوں میں مصروف عمل ہیں اور ان کی تحقیق سے امید افزا نتائج کی توقع ہے.